السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، یہ جمادی الثانی کا مہینہ جاری ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل یار کار و مزار ایمان لانے میں سب سے اول، ہجرت کی معراج کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، مال دینے میں سب سے اول، ہر کام میں پہلے نمبر پر رہنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ ان کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت پر چند باتیں آپ کے سامنے گوش گشار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب جانثاروں کو حکم فرما دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے محبوب مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں بھی خریدی، ایک اپنے لیے جو اس سفر میں کام آئے، ایک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس ہجرت میں کام آئے۔ اور اسی ہجرت کے سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مکان کے کونے میں اشرفیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری اٹھا لی اور وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان اشرفیوں کی جگہ پر کنکریاں رکھ کر اوپر کپڑا بچھا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عثمان ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبینے بھی تھے، وہ اپنی پوتی سے پوچھنے لگے اسماء بنت صدیق سے کہ ابوبکر صدیق اپنے ساری اشرفیاں لے کر اللہ کے محبوب کے ساتھ گئے ہوں گے، آپ کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ یعنی یہ یقین تھا ابوبکر صدیق کے والد کو کہ ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، سب کچھ اللہ کے محبوب کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جواب دیا دادا کو کہ نہیں دادا جان، ہمارے گزارے کے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں، اور اس دروازے کے پیچھے لے گئی اور اس کے اوپر ہاتھ پھرایا۔ جب ابو قحافہ نے ہاتھ رکھا تو کہنے لگے کہ ہاں
اس سے آپ کا نظام تو چل سکے گا۔ اسما کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ایک اشرفی بھی نہیں چھوڑ گئے تھے، میں نے صرف اپنے دادا کے دل کو بہلانے کے لیے یہ حرکت کی، یہ کام کیا ہے۔ کیسا ایمان بنا ہوا تھا، کیسی اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت تھی ابو بکر صدیق کے گھرانے کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے گھر تک پیدل ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ راستے میں جب چڑھائی آنے لگی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور گھاڑ کی چڑھائی چڑھے، گھر کے دروازے پر پہنچے، خود پہلے اندر داخل ہوئے، گھر کی صفائی کی، اس کے سوراخ بند کیے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور خود بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور 3 راتیں 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں سلائے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کی گود میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی گود ریحل ہے اور اس کی گود میں اللہ کے محبوب کا سر قرآن کھلا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا عظیم عظمت ہے، کیا ہی مقام ہے صدیق اکبر کا کہ تنہا 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ تمنا بھی تھی صدیق اکبر کی کہ میری تمنا ہے کہ اشارہ آپ کا ہو، مال میرا ہو یا رسول اللہ، آپ اشارہ کرتے جائیں میں مال خرچ کرتا جاؤں، اور بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو کہ میں آپ کا سسر کہلاؤں، آپ میرے داماد کہلائیں، اور چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں، آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو اور میں دیدار کرتا چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے یہ تینوں شرطیں اور تینوں تمنائیں اللہ نے ابو بکر صدیق کی پوری فرما دی کہ مال بھی خرچ کیا، بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی سب سے زیادہ کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے ابو بکر صدیق کے فضائل اور مناقب ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔